اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم نے 16واں پارہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں 15ویں پارے کے اینڈ پہ نا واقعہ شروع ہو رہا تھا حضرت موسیٰ حضرت خضر کا، وہی آگے چلتا آ رہا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، تو ان کو حضرت خضر ملے تھے راستے میں اس سفر کے دوران۔ تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ موسیٰ سے کہا تھا کہ اگر آپ نے علم سیکھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، تو جو میں کام کروں گا نا اس پر آپ نے سوال نہیں کرنا، مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ والا کام آپ نے کیوں کیا۔ تو اسی طرح 3 ایسے کام انہوں نے کیے تھے وقتاً فوقتاً، جس کے ہر کام کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے پھر ان کو انہیں کے کہا کہ آپ پھر آپ سوال کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو وہ کام بتا دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، تو اس بات پر انہوں نے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ آپ نے اچھی بلی کشتی کو خراب کر کے رکھ دیا، یہ کیوں آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب نہیں بولوں گا۔ پھر وہ آگے گئے تو ایک لڑکا ملا، بالکل جوان خوبصورت لڑکا، اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر سوال پوچھا، پھر انہوں نے آگے سے یہی کہا۔ پھر ایک بستی میں گئے اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا کہ ہمیں کھانا دیں، ہم بھوکے ہیں، سفر کر کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن حضرت خضر نے ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا کہ ان کی ایک دیوار جو گرنے والی تھی وہ بنا دی۔ اس پر حضرت موسیٰ پھر بھی صبر نہ کر سکے، پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ دیوار ان کی کیوں صحیح کیا، حالانکہ انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں دیا، انہوں نے تو ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور آپ نے ان کی دیوار صحیح کر دیا، گرنے دیتے آپ۔ پھر حضرت خضر نے ان کو کہا کہ اب میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اب میں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں، ان کی وجوہات بتا دیتا ہوں جو میں نے کام کیے تھے، اور میں اب آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ پھر انہوں نے آگے سے ان کی وجوہات بتا دی، وہ میں آپ کو آگے سے آیت سے پڑھ کے سناتی ہوں، آیت نمبر 79 سے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، یعنی ایک تو انہوں نے ایک بات کا یہ جواب دیا کہ میں نے اس کو اس لیے عیبدار کر دیا کہ اگر وہ صحیح ہوتی تو بادشاہ اس کو چھین لیتا، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تھوڑی سی خراب ہے، وہ اس کو چھوڑ دے گا، اور غریب جو ہیں وہ اس کو تھوڑا بہت صحیح کر کے دوبارہ سے استعمال کر لیں گے، اس لیے ان کی کشتی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ دوسری بات، وہ جو لڑکا تھا نا، تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو، یعنی وہ ان کا زیادہ خیال رکھنے والا بچہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں، یعنی ابھی وہ چھوٹے ہیں، تو اس لیے میں دیوار ٹھیک کر دی کہ دیوار گر جاتی تو لوگوں کو خزانہ مل جاتا، اور وہ بچے جو ہیں چونکہ چھوٹے تھے وہ اپنا خزانہ واپس بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، یہ انہوں نے حضرت خضر نے جواب دیا، اور اپنا خزانہ، اور میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اچھا، اب یہ یعنی اس طرح کے کام ہیں کہ ویسے تو نہیں کرنے چاہیے، مطلب کچھ 2 کام تو بالکل بھی ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے پہلے والے، لیکن ان کو حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص علم دیا ہوا تھا جس کی بنا پر انہوں نے یہ کام کیا۔ اصل میں بتانا مقصود ہے، یہاں پر بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو بظاہر ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یعنی ظاہر میں ہمیں جو کام نظر آتا ہے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی جوان اولاد کیوں مر گئی، اس کے ساتھ یہ والا معاملہ کیوں ہوا۔ مطلب بہت سارے معاملہ زندگی میں ہم دیکھیں نا کہ ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بیمار کیوں ہو گیا، اس کو بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو اتنا پڑھا لکھا تھا، اتنی ڈگریاں تھیں، اسے زندگی میں بہت کچھ کرنا تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آ گیا، کیوں ہوا، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہہ دیتے ہیں نا ہم، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ پیچھے کون سی چیز ہوتی ہے جو حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں وہ ہم نہیں جانتے۔ یہاں تو کچھ بتائیے نا، پتہ نہیں کون سی حکمت ہوتی ہے ہر کام کے پیچھے اللہ کی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہوں، اس کی حکمتیں ہوں، ہم اس پہ کیوں کبھی بھی نہ کریں، ہم ہمیشہ یہی سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہوگی، یا اس کے لیے بھی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے اس قصے سے کہ علم کے حصول کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔
یعنی ضروری یہ علم ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانا پڑتا ہے. کسی ایسے بندے کی تلاش بھی کرنی پڑتی ہے بعض اوقات جو آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا, جس کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے, سفر کرنا پڑتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بہت ضروری بات ہے یہ کہ علم کے حصول کے لیے صبر بڑا ضروری ہے. بے صبرا شخص کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ سوچیں کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی پروسیس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کتنا ضروری ہے کہ آپ صبر کر کے سنیں بات ٹیچر کی, ہے نا. کلاس میں بھی فرض کریں آپ بیٹھے ہیں, تو آپ اگر ٹیچر کی بات کو صبر کے ساتھ نہیں سنتے نا, تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے. یا ٹیچر آپ کو جو کام دے دیتی ہے, جو ٹاسک دے دیتی ہے, وہ اگر آپ صبر کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ وہاں پہ پہنچ نہیں سکتے جہاں پہ آپ کا استاد, آپ کا ٹیچر آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. تو صبر علم کے لیے بہت ضروری چیز ہے. تو اور دیکھیں کسی کے ساتھ جڑے رہنا. اب قرآن ہم نے سٹارٹ کیا نا پڑھنا, تو اس کے لیے بھی صبر کتنا ضروری ہے کہ روز ہم ایک ٹائم پہ جوائن کر لیں, یا اگر ہم یوٹیوب سے سنتے ہیں تو ہم ایک ٹائم اپنا سلیکٹ کر لیں, اس میں بیٹھ کے ہم اپنی کلاس لے لیں. اس کے لیے صبر کتنا ضروری ہے. جو بے صبرا ہوگا وہ چھوڑ دے گا, وہ کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ سوچے گا اچھا پھر کر لیں گے, زندگی ساری پڑی ہوئی ہے. وہ کہے گا میرے سے اتنا بیٹھا نہیں جاتا, میں اتنا سن نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں جو انسان بے صبری کی وجہ سے کھو دیتا ہے. اس کے بعد آگے ذوالقرنین کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ ایک بادشاہ تھا, اس کا نام ذوالقرنین تھا. اس کے بارے میں آپ کو قرآن پاک کی جو آیات ہیں ادھر سے بتاتی ہوں کہ آیت نمبر 83 سے اس کا واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اے نبی, یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے. وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ اقتدار تھا, کافی زیادہ اس کے پاس اسباب بھی تھے, وسائل تھے. اس نے ایک مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گئے, یعنی اتنی دور پہنچ گیا کہ جہاں سے لگتا تھا کہ جیسے بالکل آفتاب جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے, یہاں پہ غروب ہو رہا ہے. تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا, اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے, اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. یعنی وہ ایسا بادشاہ تھا کہ وہ عادل تھا, نیک تھا. تو اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا, وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے, ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس کے بعد آگے اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا, یہاں سے وہ طلوع آفتاب کی حد تک جہاں پہنچا. وہاں اس نے سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا کہ جن کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. یعنی یہ اس نے مہم تھی, ایک جگہ پر پہلے ایک سائڈ پہ گیا, پھر دوسری سائڈ پہ وہ گیا, پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. یہاں کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے بات سمجھتی تھی, یعنی ان کی لینگویج کا بھی فرق تھا آپس میں. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس زرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اب یاجوج ماجوج جو تھے نا, وہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کی وہ قومیں ہیں جو قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر غارت گرانہ حملے کرتی رہی ہیں. یعنی ان کا کام یہ تھا کہ جو سویلائزڈ مملکت تھی, جگہیں تھیں, ملک تھے, ان پر وہ کیا کرتے تھے, قاتلانہ غارت گرانہ حملے کرتے تھے. وہ اتنے برے طریقے سے ان کو قتل و غارت کرتے تھے وہاں پر. اور جن کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں کی طرف رخ کرتے رہے ہیں, یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ وہ اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, یعنی وہ اس علاقے میں آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج, اور اتنی قتل و غارت کرتے ہیں, اتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں, بہت برا حال کرتے ہیں. تو انہوں نے اس ذوالقرنین بادشاہ سے کہا کہ کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے, یعنی ایک کوئی ایسی جگہ بنا دے, کوئی ایسا دیوار کھڑی کر دیں کہ یہ لوگ ہمارے تک نہ پہنچ سکے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے, تم بس محنت سے میری مدد کرو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیتے ہیں نا, کیونکہ یہ ٹیکس جو ہوتے ہیں وہ عوام سے لیا جاتا ہے نا, ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہم پر خرچ نہیں کرتے, لیکن حکمران جو ہوتا ہے نا اصل میں وہی صحیح ہوتا ہے جو عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ کرے. ٹیکس لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے, ان کو ریلیف دینے کے لیے, ان کو سہولتیں پہنچانے کے لیے ان کے اوپر لگائے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو ضرورت نہیں تھی ٹیکس کی. اس نے کہا کہ تم میری محنت سے مدد کرو, یعنی اپنے جو افراد ہے نا وہ دو مجھے, میں تمہیں آ رہے اور ان کے درمیان بند بنائی دیتا ہوں, مجھے لوہے کی چادریں لا دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا, یعنی کور کر دیا, تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہاں دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. وہ اتنی بڑی دیوار تھی, تو اس میں دیواریں وہ جو تھا نا آہنی جو دیواریں تھیں وہ بنائی نا لوہے کی چادروں کے ساتھ, اور پھر اس کے درمیان میں اس نے کیا کیا, پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے, اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے, ان کو اس کو توڑنا, اس میں سوراخ کرنا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا, یعنی قیامت آئے گی, تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا. اس وقت یہ جو دیوار ہے نا یہ ٹوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی وہ لوگ اس کو پار کر لیں گے یا جو بھی ہوگا واللہ عالم, ٹھیک ہے, پھر وہ اس کو پار کر لیں گے اور اس وقت پھر قیامت آ جائے گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, یعنی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عادل بادشاہ
وہ ہوتا ہے جو اقتدار حاصل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ سمجھے. کیونکہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھنا، جس نے کہنا کہ میرے پاس اقتدار آ گیا، حکومت آ گئی ہے، بس اب میں جانوں اور میری عوام جانے، جو مرضی میں ان کے ساتھ کروں، تو وہ تو اس کی تو پکڑ بڑی سخت ہے. لیکن جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے اپنے سارے کاموں کا جواب دینا ہے اللہ کو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دے دیا ہوا ہے، تو وہ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہے گا. عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن، جو کسی کسی کو نصیب ہوگا، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوگا. اس کے بعد آخر میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری جدوجہد اور کوشش، دنیا کی زندگی کی ساری جدوجہد اور کوشش راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے. یعنی وہ دنیا، اور وہ سمجھتے کیا ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں. یعنی وہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، اس کے نبی کی سیرت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ بالکل صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے صحیح چیز پکڑی ہی نہیں ہے. انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی نہیں پکڑا، انہوں نے نبی کی سیرت کو ہی نہیں پکڑا. تو پھر انہوں نے ایک سیدھا رستہ کہاں سے ان کو مل جائے گا؟ تو ان کی جتنی بھی انہوں نے کوششیں دنیا میں کی ہوں گی نا، زندگی کی ساری جدوجہد کی ہے، وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا سب سے پہلے. کیونکہ اللہ کی آیت کا انکار کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماننا ہی نہیں کہ نہیں اللہ کی آیت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی آیتوں کو جانتے بوجھتے پڑھتے سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو اگنور کر دیا لائف میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رب سے ملاقات کا انکار کیا کہ دیکھی جائے گی جب ہوگا، پتہ نہیں قیامت آئے گی، کیا ہوگا، آنی بھی کہ نہیں آنی، بس ایسی ہمیں کہانیاں قصے سنائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آخر میں بڑی پیاری بات ہے، بہت پیاری آیات ہیں آخر والی، کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. کہ اے نبی کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، یعنی اگر جتنے سمندر ہیں نا وہ سارے سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے جن سے لکھا جاتا ہے، تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. اللہ کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو کمالات ہیں، اس کے جو کام ہیں، اللہ کے جو عجائبات اور اس کی جو قدرت اور حکمتیں ہیں نا، وہ اگر سارے سمندر بھی ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر اور لا کے سیاہی بنا دیے جائیں اور ان کو لکھا جائے، وہ سیاہی کے ساتھ قلم لے کر ان کو لکھا جائے، تو وہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، وہ سمندر سوکھ جائیں گے، لیکن اللہ کے کام، اس کے عجائبات، اس کی قدرتیں نہیں ختم ہونے والی. سبحان اللہ، بہت پیاری آیت ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم سٹارٹ ہو گئی ہے. سورہ مریم میں شروع میں ہی حضرت زکریا کا ذکر ہے کہ انہوں نے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو خوشخبری دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، بیوی میری بوڑھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہوگی. اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا، کہ ان کا، حضرت مریم جو تھی وہ کنواری تھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو بیٹا عطا فرمایا. تو لوگوں نے بہت تنگ کیا کہ یہ کہاں سے تم لے آئی ہو. پھر جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ ایک سائڈ پہ چلی گئی. پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے ان کو بہت باتیں سنائیں، بہت برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے خاموش رہیں اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ فرما دیا. اور جب حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ جو تھے نا وہ بولنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی بچہ پیدا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، تو حضرت جو فاشارت الی، انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا حضرت مریم نے. قالوا کیف نکلم، انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی کے گود میں اور چھوٹا تھا بچہ ہے، ابھی تو بالکل ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے. قال انی عبد اللہ، اب یہ کون بولا؟ حضرت عیسیٰ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو کتاب دی گئی ہے اور مجھ کو نبی بنایا گیا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیا. وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، کیونکہ والد تو تھے ہی نہیں ان کے. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور نہیں مجھ کو بنایا جبار اور شقی. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا کیا گیا، جس دن میں مارا جاؤں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم. یعنی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں. آگے طرف فرماتے ہیں سبحانہ، پاک ہے وہ. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو پھر وہ
ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. آگے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کے جو تھے نا کے بعد جو لوگ آئے، ان کے جو جانشین بنے، جانشین کا مطلب پتہ ہے خلیفہ، جو ان کے کرسی سنبھالنے والے گا، جو ان کے فالوور سمجھ لیں آپ، کہ جنہوں نے ان کی مشن کو لے کر چلنا تھا. ہم جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے نبی کے مشن کو لے کر چلنا ہے. تو وہ کیسے نکلے؟ وہ ایسے نکلے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. ان کا سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی نماز کو ہی ضائع کر دیا، نماز کو پر کوئی توجہ نہیں دی. دوسری بات ہے خواہشاتی نفس کی پیروی میں لگ گئے. یہ دو کام انہوں نے کیے. اور کیسے کہا، کیا کہا ان کو؟ ناخلف جانشین کہا گیا کہ انہوں نے اپنی نماز ضائع کر دی اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. بس جو دل کرتا ہے نا وہ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنے لگے. دیکھیں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو ہمارا دل کرتا ہے نا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بس میرا دین ہے، اسی پہ میں نے عمل کرنا ہے، اسی پہ میں نے چلنا ہے. باقی جو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو ہمیں بتا دیا جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، بس پڑھنے کے لیے ہے، ہمارا عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. عمل تو اسی پہ کرنا جو میرا دل کرتا ہے. اس کے بعد آگے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کہ آج آپ لوگ مکے کی گلیوں میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، آپ کو لوگ تنگ کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت قریب ہے جب آپ لوگوں کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے نیک کاموں کی وجہ سے یہی لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، یہی لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. انہی لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے الفت اور محبت ڈال دے گا. اور اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے عمل کو صحیح رکھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کہ ہاں جی، اس کے بعد جناب سورہ طٰہٰ سٹارٹ ہو رہی ہے. سورہ طٰہٰ کے بالکل سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ قرآن ہم نے اس لیے تم پر نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. اچھا اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے نا کہ اس قرآن کو نازل کر کے ہم نے کوئی انہنا کام ایسا نہیں ہے جو ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں یا تمہارا آپ کے سپرد کر دیا ہے، بلکہ آپ کے سپرد یہ نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات منوا کے چھوڑنی ہے کہ آپ نے اب اللہ کی آیت سنائی ہے تو اب آپ لوگوں سے کہیں کہ اب آپ اس کو مانو. نہیں، بلکہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ ان کے اوپر حوالہ دار نہیں. یہ بھی فرمایا ایک جگہ کہ آپ ان کے اوپر حوالہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تو تذکیر ہے، یہ تو نصیحت ہے، اور یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے گا. بس اب یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے سب لوگوں کو زبردستی اسلام کے دائرے میں لے کر ہی آنا ہے، بلکہ ان کا کام تھا کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں. اس کے لیے پھر انہوں نے ماریں بھی کھائیں، اس کے لیے وہ ذلیل و خوار بھی ہوئے، اس کے لیے لوگوں نے ان کے وطن سے بھی نکال دیا. وہ سب انہوں نے برداشت کیا، لیکن کسی کے اوپر مسلط نہیں ہوئے کہ بس اس کے اوپر رکھ دی ہو، کوئی تلوار رکھ دی ہو کہ اب آپ نے تم نے اسلام قبول ہی کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کا کام صرف لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے بتانا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سن لے. پھر جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ بات مان جائے گا، اور جو بے خوف انسان ہوگا وہ سنے گا اور ادھر سے سنے گا اور ادھر سے نکال دے گا. اس کے بعد موسیٰ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے سپرد کام کیا گیا، ان کو وادی طویٰ میں بلایا، وہ تھے تو ان کو ان کے رب نے پکارا، ان کو چن لیا، ان کو نشانیاں دی گئیں. پھر فرعون کے پاس جانے کا کہا اور کہا کہ اس کی خدائی کو چیلنج کرے، کیونکہ وہ کیا بنا ہوا تھا؟ وہ خدا بنا ہوا تھا. وہ کہتا تھا جو میں کہتا ہوں وہی بات مانی جائے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، میں ہی سارا کچھ ہوں. تو پھر موسیٰ تھوڑا سے گھبرا گئے کیونکہ ان کو تھوڑا سا زبان کا بھی مسئلہ تھا. پھر انہوں نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بہت لمبی دعا ہے، میں آپ کو آگے بھی سنا دیتی ہوں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اس کا مطلب کیا ہے کہ اے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی بات کروں تو سمجھ آئے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا اپنے گھر والوں سے مجھ کو ایک وزیر، ایک ساتھی عطا فرما. ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے اس کو، اشدد بہ ازری، اس کو میرے لیے طاقت کا باعث بنا، واشرکہ فی امری، اور وہ میرے ساتھ میرے کام میں شریک ہو جائے. کئی نسبحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں بہت زیادہ، ونذکرک کثیرہ، تجھ کو یاد کریں بہت زیادہ، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی ان کا ساتھ شریک کر دیا. پھر یہ گئے
اور اس کے بعد آتا ہے کہ فرعون کا ذکر آتا ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ یعنی پورا واقعہ میں یہاں پہ نہیں سنا سکتی، ٹائم کم ہے. پھر فرعون کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا اس کو غرق کر کے رکھ دیا. یعنی آج بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجھے تو ہر چیز حاصل ہے، مجھے سارے اقتدار ملے ہوئے ہیں، میرے پاس سارے وسائل اور اسباب موجود ہیں، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی تو کچھ چوں نہیں کر سکتا، تو اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ تو رکھا ہی رکھا ہے. اب دیکھیں کہ پھر اس کا کیا بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے رکھ دیا. اس کے نہ اس کا کوئی مال، نہ اس کی طاقت، نہ اس کی نفری کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا. اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چلے گئے تو وہاں پر جب گئے ہیں تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ کی قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا تھا. پھر بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، سامری کے ساتھ سامری کو ایک بیماری لگ گئی تھی، اس کا ذکر یہاں پر آتا ہے. اس کو بیماری لگ گئی تھی یعنی اچھوت کے، یعنی جیسے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھونا نہیں ہوتا کسی نے. اس بیماری میں انسان کو کوئی اگر چھو لینا تو اس کو بھی وہ بیماری ہو جاتی ہے. تو پھر بلکہ وہ خود کہتا تھا لوگوں سے لا مساس، مجھ کو نہ چھوو. ایسی اس کو اللہ تعالیٰ نے آفت اور اس کی مصیبت میں عذاب میں ڈالا تھا کہ وہ لوگوں سے خود کہتا تھا کہ مجھے نہ چھوو. پھر اس کے بعد آگے آیا کہ جو اس ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرے گا، اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کے لیے وقت نہیں نکالے گا اور اس کے بغیر زندگی گزار دے گا، وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. یعنی اس کو یہ اس بات کا وبال ہوگا اس کے اوپر. پھر اس دن آتا ہے، آگے آتا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا یعنی قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو اس دن مجرموں کی نگاہیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی. وہ سمجھیں گے کہ دنیا میں چند دن رہے ہیں. اس وقت لوگ آپس میں باتیں کریں گے کہ کتنے دن رہے ہیں ہم دنیا میں. کوئی کہے گا دن کا ایک حصہ رہے ہیں، کوئی کہے گا شاید کچھ دن رہے ہیں. یعنی انسان سوچے کہ یہ زندگی جس میں کبھی کوئی 60 سال کا ہو کے مرتا ہے، کوئی 70 کا، کوئی 80 کا، کوئی کتنے سال لگتے ہیں نا، وقت کتنا لمبا لگتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اس وقت وہ دیکھے گا کہ سوچے گا کہ ہیں شاید ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کوئی حصہ رہے ہیں بس. اتنی یہ ناپائیدار اور اتنی حقیر زندگی جس کے لیے ہم سارا کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ بھی بڑا تفصیل سے ہے، لیکن میں یہاں پر صرف اتنی سی بات بتا دوں گی کہ اس دن رحمان کے سامنے لوگوں سے بولا نہیں جائے گا. اس دن اتنی ہیبت ہوگی کہ لوگ بول نہیں سکیں گے، کلام نہیں کر سکیں گے. اور اس دن صرف سرسراہٹ کی آواز آئے گی، آہستہ آہستہ بولیں گے لوگ، ڈرے ہوئے ہوں گے، دبے ہوئی آوازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور صرف کیا کر رہے ہوں گے، وہ آہستہ آہستہ بول رہے ہوں گے، بول نہیں سکیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے اضافے کی دعا مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے. وقر رب کہا جا رہا ہے ربی زدنی علما، وقر ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں، کہہ دیجئے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دونوں دعائیں جو ہم نے پڑھی ہیں نا، یہ تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اچھی ہیں. آپ لوگوں کے ایگزامس ہونے والے ہیں اگر، تو آپ ان کو ضرور پڑھا کریں. جب آپ کتاب کھولیں نا تو آپ یہ دعائیں پڑھا کریں، رب اشرح لی صدری بھی اور رب زدنی علما، رب یسر بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ بہت زبردست بتا رہی ہوں میں. اور اب تو ویسے بھی رمضان ہے، صبح شام بھی دعائیں کیا کریں اور علم میں اضافے کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر سینہ کھولے، اگر اللہ آسانی کر دے، آپ کے دماغ کی گرہیں کھول دے اور آپ کو سمجھ چیزیں آنے لگ جائیں تو پھر آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ ہی آسانی پیدا کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اس کے بعد 5 وقت کی نماز کے اوقات کا ذکر کیا گیا آخر میں کہ یعنی کون کون سے وقت ہیں جب نمازیں پڑھو، تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور قرآن کے لیے ہمارا دل کرے کہ ہم اس محفل میں بیٹھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.